بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ADP۔ آج آپ لوگوں کا کویشچن ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقسیم بنگال کیوں ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں نے، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے بہت عرصہ حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کی آپ نے بہت سی مثالیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ لیکن جب انگریز برصغیر میں داخل ہوئے، تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں جو ان کی تجارتی جو مراکز تھے، وہ انہوں نے بحری جو بندرگاہیں تھیں ان کے قریب ترین بنائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ وہ برصغیر پہ اپنا اقتدار جمانے لگے، مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بنگال پر جو قبضہ کیا تھا وہ 1757 میں کیا تھا۔ اس وقت نواب سراج الدولہ کو انہوں نے شکست دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ برصغیر میں تمام قسم کی جو بھی برصغیر میں کام تھے ان تمام امور کے وہ مالک بن گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا جو مرکزی مقام تھا، جو کیپیٹل تھا، جو دارالخلافہ آپ اس کو کہہ لیں، کلکتہ ہی کو انہوں نے وہاں پہ مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مغربی بنگال جو تھا وہ تجارت کے لحاظ سے ایک اہم شہر تھا، اور جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے وہاں پہ کیا تھا کہ اس عہد سے ہی انگریز جو تھے وہ صوبہ بنگال اور جانتے تھے کہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے وہ جانتے تھے کہ یہ ایک مکمل اور وسیع علاقہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اسی علاقے پہ جو ہے نا، یہیں سے انہوں نے اپنی تجارت شروع کی۔ لیکن اب ان کے لیے مسئلہ کیا تھا کہ ایک گورنر تھا اور اس کے لیے صوبے کا انتظام چلانا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس صوبے کو تقسیم کرنے کا سوچا۔ اب انہوں نے اس کو تقسیم کرنے کا کیوں سوچا، بنگال کو تقسیم کرنے کے جو اسباب ہیں وہ کون کون سے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی بنگال کی وسعت، یعنی وسیع بہت زیادہ تھا نا، رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے جو یہ علاقہ تھا یہ بہت زیادہ وسیع تھا، تو ایک گورنر کے لیے اس کا نظام چلانا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ 1901 کی مردم شماری کے مطابق جو اس کا رقبہ تھا نا وہ تقریباً 1,89,000 مربع میل، جبکہ اس کی آبادی جو ہے وہ 7,80,00,000 افراد پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، جو 1901 کی مردم شماری تھی۔ ایک اندازے کے مطابق جو برطانوی ہند کا وہاں پہ جب دور تھا اس وقت اس کی جو آبادی تھی وہ ایک اور اندازے کے مطابق 2,00,000 مربع میل سے زیادہ، اور آبادی 8,50,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ مختلف روایات میں مختلف یہ چلی آ رہی ہے۔ تو رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی اس کی تقسیم جو ہے وہ کم سے کم بھی 2 حصوں میں ضروری تھی۔ رقبہ بھی بہت زیادہ تھا اور آبادی بھی، دونوں چیزیں بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد ہے جی معاشی بدحالی۔ اب وہاں پہ معاشی بدحالی، اتنا بڑا وہ رقبہ تھا، اتنی اس میں آبادی تھی، تو معاشی بدحالی جو ہے وہ کس وجہ سے تھی کہ وہ ایک گورنر جو تھا وہ صوبے کا انتظام نہیں چلا پا رہا تھا، تو معاشی طور پہ اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جا پا رہی تھی، جس کی وجہ سے معاشی بدحالی ہو گئی تھی۔ جو بنگال صوبہ تھا نا اس کا مرکزی جو مقام تھا کلکتہ، وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ترقی یافتہ بھی تھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اب اکثریت مسلمانوں کی تھی وہاں پہ، لیکن جو انگریز اور جو خاص کر ہندو تھے نا ان کا ایک قسم سے وہاں پہ راج تھا، جس وجہ سے مسلمان وہاں پہ پسماندگی کا شکار تھے۔ نظم و نسق وہاں پہ نہیں تھا، سڑکیں خراب تھیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو بھی انتظامات تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہے تھے، اور خاص کر جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ وہاں پہ بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بعد ہے بندرگاہ چٹا گانگ کی تباہی، ٹھیک ہے۔ بنگال کے جو مسلمان تھے ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود اور ترقی کے لیے چٹا گانگ بندرگاہ جو تھی نا اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، لیکن مغربی بنگال میں جو کلکتہ کی بندرگاہ تھی اس کی موجودگی میں جو مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ تھی، وہاں جو چٹا گانگ کی بندرگاہ تھی اس کی تعمیر و ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ جو بھی فنڈ تھا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ
جو کلکتہ میں مغربی بندرگاہ تھی اسی کے اوپر لگایا جاتا تھا۔ اب بندرگاہ چٹاگانگ کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کی تقسیم بہت زیادہ ضروری تھی۔ اچھا، اب جو اگلا مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جی، وہ زبان کا مسئلہ ہے۔ اڑیسہ کا علاقہ تھا، 3 صوبوں میں یہ منقسم تھا، آسام، یو پی اور بنگال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو زبان بولی جاتی تھی، آڑیا زبان، اڑیا بھی کہتے تھے، آڑیا بھی کہتے تھے، تو حکومت کو مسئلہ کیا درپیش تھا کہ اس کو اس زبان میں بھی کرنی پڑتی تھی کارروائی سرکاری جو بھی ہوتی تھی، اور جو وہاں کی حکومتی اور صوبائی زبان تھی اس میں بھی کرنی پڑتی تھی۔ تو ایک حکومت کو 2 زبانوں میں جب اس طرح سے سرکاری کارروائی کرنی پڑتی تھی تو حکومت کے نمائندوں کو، عدالتی نمائندوں کو اور انتظامی نمائندوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو زبان کا جو مسئلہ تھا وہ بھی تقسیم بنگال کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ صنعت و حرفت میں برابر ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ بنگال کے مشرقی حصے میں، جیسے پہلے آپ نے پڑھا کہ جو مغربی بنگال میں کلکتہ کی بندرگاہ تھی نا، اسی پہ توجہ دی جا رہی تھی۔ وہاں پہ جو بندرگاہ تھی مشرقی حصے میں چٹاگانگ بندرگاہ، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے مغربی حصے میں ہی تمام تر صنعتیں لگائی جا رہی تھیں، کیونکہ وہاں پہ ہندو چھائے ہوئے تھے، ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، چاہے وہ تجارت ہو، ملازمتیں ہوں، صنعتی شعبے ہوں، جو بھی ہوں۔ تو اس لیے وہاں پہ جو عوام تھی نا اس میں مشرقی بنگال میں، ٹھیک ہے، وہ بڑی بدحال ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہاں پہ پٹسن کی کافی پیداوار تھی، وافر مقدار میں اس علاقے میں پٹسن کی پیداوار ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ صنعت و حرفت میں ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں پہ مقامی صنعت اور وہاں کی جو عوام تھی وہ بہت برے حالات میں تھی۔ انتظامی مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ اتنے بڑے علاقے کو ایک گورنر نہیں سنبھال سکتا تھا، اس کے لیے ایک انتظامی یونٹ کے طور پہ اس علاقے کو چلانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ جو لوگ بہت دور دراز کے علاقوں کے تھے ان کے لیے دفتری امور کے لیے، عدالتی کاموں کے لیے، ظاہر ہے لوگوں کو مسائل درپیش آتے تھے، دفتری کام بھی ہوتے تھے، عدالتی کام بھی ہوتے تھے، تو اس کے لیے انہیں کلکتہ وہاں کا جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ آنا پڑتا تھا۔ تو اس انتظامی مشکل کے پیش نظر جو ہے وہ بنگال کی تقسیم بہت ضروری تھی۔ اس کے واقعات کیا ہوئے جب بنگال کی تقسیم تھی، تو اس میں کون کون سے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے اس تقسیم کی بنگال کے۔ 1899 میں جب وائسرائے ہند لارڈ کرزن بر صغیر کے وائسرائے بنے، تو انہوں نے مشرقی بنگال کے علاوہ اور بھی مطلب وہاں پہ جو بندرگاہیں تھیں، ڈھاکہ، میمن، چٹاگانگ اور باقی جو بھی وہاں پہ تھے، ان کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں کے مسائل کے اوپر توجہ دی۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ ایک نیا صوبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انتظام ایک صوبے کے اندر، ایک یونٹ کے اندر رہ کے چلانا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو فروری 1905 میں ایک دستاویز بھیجی، ایک تجویز یہ بھیجی، ٹھیک ہے، اور اسے منظور کر کے واپس بھجوا دیا گیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب تقسیم کر دیا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے علیحدہ لیفٹیننٹ گورنر بھی مقرر کیے جانے تھے، اس لیے ان کے لیے علیحدہ دونوں صوبوں کے لیے لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیے گئے۔ جو نئے صوبے تھے ان میں مشرقی بنگال اور آسام میں ریونیو بورڈ بھی قائم کیے گئے، جو کہ صوبائی قانون ساز کونسل بھی وہاں پہ تشکیل دی گئی۔ اب جو نئے صوبے تھی ان کی حد بندی، جو واقعات تھے ان میں کیا کیا تھا، تقسیم بنگال جو تھی اس میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ نئے صوبے بن گئے، ان کی حد بندی تو ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ نئے صوبوں کی حد بندی کس طرح سے ہوئی تھی؟ صوبہ مشرقی بنگال و آسام اور صوبہ مغربی بنگال، ٹھیک ہے، جو مین حد بندی تھی وہ اس طرح سے تھی، ٹھیک ہے۔ اب مشرقی بنگال اور آسام کا رقبہ جو تھا وہ تقریباً 1,06,540 مربع میل، اور اس کی جو کل آبادی تھی وہ تقریباً 3,10,00,000 تھی۔ اس میں جو مسلم آبادی تھی وہ 1,80,00,000 تھی۔ اس میں جو صوبے تھے وہ کون کون سے تھے؟ آسام، سلہٹ، مشرقی اور شمالی بنگال، یعنی جو چٹاگانگ اور ڈھاکہ اور راجشاہی کی کمشنریاں تھیں نا، اور ضلع مالدہ کے علاقے وغیرہ وہ اس میں شامل تھے۔ اس کا جو مرکزی مقام تھا وہ ڈھاکہ اور اس کی تجارتی بندرگاہ چٹاگانگ کو مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ مغربی بنگال۔
اب مغربی بنگال اور آسام میں جو علاقے تھے، اس کے علاوہ باقی جو دیگر علاقے تھے وہ مغربی بنگال میں شامل کیے تھے، اس میں اڑیسہ کا علاقہ بھی شامل تھا۔ صوبہ مغربی بنگال کا رقبہ جو تھا وہ 1,41,580 مربع میل اور آبادی 5,40,00,000 نفوس یعنی افراد پہ مشتمل تھی۔ اس میں مسلم آبادی صرف 90,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ اقلیت میں تھی۔ اس کا مرکزی مقام کلکتہ جو شروع سے تھا وہی رہا تھا، تجارتی بندرگاہ بھی کلکتہ ہی ٹھہری تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مغربی بنگال میں ہندوؤں کی بہت زیادہ اکثریت تھی، جس کی وجہ سے مشرقی بنگال کو نظر انداز کیا گیا تھا، اور ہندوؤں کی اکثریت کی وجہ سے مغربی بنگال میں ہی تمام قسم کے جو فوائد تھے یا تمام قسم کی صنعتیں اور جتنی ترقی تھی وہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مشرقی بنگال کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک بنیادی وجہ تھی تقسیم بنگال کی۔ اب بنگال کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کو کیا فائدے تھے، ٹھیک ہے۔ صوبہ بنگال کی جب تقسیم ہوئی تو اس کی ترقی کے لیے جو جو رقوم مختص کی جاتی تھیں، جو مخصوص کی جاتی تھیں، اس سے قبل جو تقسیم تھی نا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغربی بنگال میں جہاں پہ ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، دارالحکومت بھی کلکتہ تھا، ٹھیک ہے، تو زیادہ جو رقوم تھی وہ خرچ ادھر ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا تھا کہ جب دو علاقوں میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تو مساوی طور پہ رقم جو تھی، جو فنڈز ہوتے تھے وہ بھی مساوی طور پہ خرچ ہونے لگے، جس کی وجہ سے مشرقی بنگال ترقی کرنے لگ پڑا۔ ڈھاکہ میں علیحدہ ہائی کورٹ بھی قائم کر دی گئی، مسلمانوں کے جو اخبارات تھے ان کو فروغ ملا تھا، مسلمانوں کے لیے سرکاری اور نیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ چٹاگانگ بندرگاہ بہتر ہو کر تجارتی لین دین کا اہم مرکز بن گئی۔ اس سے پہلے کلکتہ کی جو بندرگاہ تھی نا، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر تجارتی لین دین ہوتا تھا اور وہ اہم مرکز تھی، لیکن جب اس کو باقاعدہ چٹاگانگ کی بندرگاہ کو فنڈ ملنا شروع ہوئے تو اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی، تجارتی لین دین کا اہم مرکز بن گئی۔ اور یہ بات ہندو کس طرح سے ہضم کر سکتے تھے؟ بنگالی زبان کو بھی فروغ ملا تھا، صنعت و حرفت مشرقی بنگال میں ترقی یافتہ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے فسادات ہوتے رہتے تھے۔ اچھا، اب اس تقسیم پہ رد عمل کیا تھا؟ کامن سی بات ہے کہ تقسیم سے ہندوؤں کو نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہندوؤں کو نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوا تھا اس سے۔ اب ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھا، اور دونوں کے جو رد عمل تھے وہ مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ اچھا تھا اس پہ، کیونکہ مسلمانوں کی مشرقی بنگال میں جو اکثریت تھی نا، ٹھیک ہے، تو اب مشرقی بنگال میں جو ان کے رہنما تھے نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے منشی گنج کے مقام پر جلسہ عام منعقد کیا تھا، اور آپ نے کیا کیا کہ اس تقسیم کے فیصلے کو سراہا تھا، اس کی تعریف کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، اس کو سراہا تھا، اس کے حق میں آپ نے جو ہے وہ لوگوں نے اپنے بیانات دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک تنظیم ممڈن پروفیشنل یونین کی بنیاد بھی ڈالی گئی تھی۔ کلکتہ کی ممڈن لٹریری سوسائٹی نے بھی اس تقسیم پہ خوشگوار رد عمل کیا تھا۔ باقی جتنے بھی صوبے اور علاقے تھے مسلم اکثریت والے اور مسلمان جو تھے انہوں نے اس پہ مثبت رد عمل ظاہر کیا تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے حکومت کو شکریہ کے طار، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ خط ارسال کیے تھے ان کو، اور اس تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے قراردادیں بھی منظور کروائی تھیں۔ وہ جانتے تھے تقسیم کو برقرار رکھنے کی قراردادیں منظور کیوں کروائی تھی، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ جب ہندو مسلمانوں کا فائدہ دیکھیں گے تو وہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی، منسوخ کروانے کی مکمل کوشش کریں گے، تو انہوں نے اس تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے قراردادیں بھی منظور کروائی۔ اب اس پہ ہندوؤں کا رد عمل، تقسیم بنگال پہ ہندوؤں کا رد عمل ظاہر منفی ہی ہونا تھا، کیوں؟ کیونکہ مشرقی بنگال اور مسلمانوں کی ترقی جو ہے نا، وہ یہ سمجھتے تھے ہندو کہ انہوں نے ان کے حقوق و مفادات پہ ڈاکہ ڈال لیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی کھلا مخالفت کی تھی، اور انگریزوں کے خلاف اپنی نفرت کا بھی اظہار کیا تھا۔ یہیں سے آپ ہندوؤں کے تعصب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریز سرکار کے جو ہندوؤں کے مفادات کے لیے مسلمانوں کو پس پردہ ڈال دیتی تھی، مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ مشکلات میں بھی ڈالا، ہر چیز میں مسلمانوں کو انہوں نے پیچھے ہی رکھا، ہندوؤں کو انہوں نے ہر چیز میں فیورز دی، ہر چیز میں ان کا ساتھ دیا، لیکن
جیسے ہی بنگال کی تقسیم سے مسلمانوں کو کچھ فوائد ملے تو ہندوؤں نے کھلم کھلا انگریزوں کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی اور اپنے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ جو تقسیم بنگال کا اعلان تھا اس کو بنگالی قومیت کے وحدت کے منافی قرار دیے تھے. یعنی بنگالی قوم کو انہوں نے یہ کہا تھا ہندوؤں نے کہ بنگالیوں کو 2 قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تقسیم بنگال کا دن 16 اکتوبر ہر سال قومی احتجاج کے طور پہ وہ منانے لگ پڑے. مختلف تحریکیں انہوں نے شروع کی تھی اس کی تقسیم کے لیے، اس کو منسوخ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں سودیشی تحریک تھی جس کا آغاز کیا گیا تھا، اور کانگریس نے برطانوی مانچسٹر چیمبر آف کامرس پر دباؤ ڈالا تھا کہ اگر ہندوستان میں تجارتی مفادات کی حفاظت چاہتے ہیں تو انہیں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو اب انہوں نے دباؤ ڈالا تھا. اب یہ جو احتجاج تھا یہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ احتجاج بعد میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے دہشت گردی کی صورت ہوتی ہے نا، وہ اس نے اختیار کر لی تھی. اب تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا. جو تقسیم ہوئی تھی بنگال کی اس کو ختم کیا گیا تھا 1910 میں، جب جارج پنجم تھے برطانیہ کے بادشاہ جب بنے تھے تو ان کی جب رسم تاج پوشی تھی تو اس موقع پہ واسرائے لارڈ ہارڈنگ جو ہے وہ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا تھا. تو اس نے خوش کرنے کے لیے واسرائے جو تھے جارج فریڈرک جو تھے ان کی جب رسم تاج پوشی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے متعدد اعلانات کیے تھے، جس میں بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ تقسیم جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جو کہ صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تھا، اور مرکزی دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کیا گیا تھا. ایک تو منسوخی جو تھی وہی مسلمانوں کے لیے بہت ایک بڑی دھچکے والی بات تھی، دوسرا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کر دینا ایک اور ان کے لیے دھچکا تھا. اب اس تقسیم کے جو تنسیخ تھی اس کے اثرات کیا ہوئے؟ تقسیم بنگال کی منسوخی کے بہت اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ جو ابھی تک بھی موجود ہیں. سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز شروع ہو گیا تھا. برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کے بعد جو ہے نا وہ سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز ہوا تھا. تقسیم بنگال سے کیا ہوا تھا کہ ہندوؤں نے کہا تھا کہ یہ ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو یہ ہے نا ایک مطلب کالی کی بیزتی ہے، کالی ماتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی بیزتی ہے، اس کو جیسے اس کی جو تقسیم ہے نا بنگال کی، ٹھیک ہے، وہ اس دھرتی جو ہے وہ ان کی ماتا کے برابر ہے، اس کالی کے برابر ہے، اور یہ اس کے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. اور ان کی جو کالی جس کو وہ اپنی ماتا قرار دیتے تھے اس کی یہ بیزتی ہے، تو یہ اس کو کسی طرح سے برداشت نہیں کریں گے. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سیاست میں تقسیم بنگال کی وجہ سے بہت زیادہ انتہا پسندی شروع ہو گئی تھی، جو کہ تقسیم ہند تک جاری رہی تھی. کانگریس کا سلوک عیاں ہو گیا تھا مسلمانوں پہ. جب تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی تو کانگریس جو تھی اس نے بنگالی ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس تمام ہندوستانی گروہوں کی نہیں بلکہ صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے. جب کانگریس بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ یہ تمام ہندوستان میں جتنے بھی ہندوستانی ہیں ان کی نمائندہ جماعت ہوگی. لیکن جب تقسیم بنگال کی منسوخی کے لیے کانگریس نے ہندوؤں نے بنگالی ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو مسلمانوں پہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور ہندو کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس سے کیا ہوتا، مسلمانوں میں سیاسی بیداری ہوئی تھی. مسلمانوں میں جو تقسیم بنگال کے فیصلے پہ ہندوؤں نے جو احتجاج کیا تھا اس سے مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی. مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے انہوں نے 1 نومبر 1906 میں مسلمانوں نے ایک 35 رکنی وفد سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر واسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے بھیجا. اس میں ان کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے اہم اس نے کردار ادا کیا تھا اس وفد نے. اور شملہ وفد 2 ماہ بعد 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا، اس شملہ وفد کے 2 ماہ بعد جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تھی.
ٹھیک ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی پاکستان مور سے وجود میں آیا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام کیا گیا تھا تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث مسلمانوں کے اندر بھی شدید جذبات پائے جا رہے تھے، تو برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے ان جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے ڈھاکہ میں مسلم یونیورسٹی قائم کی تھی، اور اس میں پہلی بار اسلامیات کے مضمون کو نصاب میں شامل کیا گیا تھا۔ حاصل کلام کیا ہے؟ تقسیم اور جو اس کی تنسیخ تھی، یہ 20ویں صدی کا بہت ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو مسلمانان ہند اپنے حقوق اور مفادات کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے سرگرم کرنے میں اس نے بنیادی کردار بھی ادا کیا تھا۔ اس سے مسلمانوں کی جو منتشر قوتیں تھیں یکجا ہوئی تھیں، یعنی تقسیم اور تنسیخ سے پہلے جو مسلمان تھے نا، وہ اس حد تک متحد نہیں تھے۔ اس تقسیم اور اس کی تنسیخ کے بعد مسلمانوں کو یہ بات عیاں ہو گئی تھی، انہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، اور وہ متحد ہوں گے تو ہی وہ ان ہندوؤں سے آزادی حاصل کر سکیں گے، یا وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکیں گے۔ مسلمانوں کی یہ جو سیاسی بیداری تھی نا، اس کی وجہ سے تحریک پاکستان میں تیزی پیدا ہوئی تھی، اور اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھی نہیں ہو سکتے، اور بالآخر اسی بات کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا تھا۔